إن لله أهلين قالوا من هم يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل القرآن وخاصته، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ عزیز دوستو، یہ مجلس بڑی بارونق مجلس ہے، اس اعتبار سے کہ اس مجلس میں ایک بچے کے حفظ کی تکمیل پر یہ مجلس قائم کی گئی ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ مجلس کی قیمت اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ عزیز دوستو، یہ مجلس ہم کو کیا پیغام دیتی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ قیامت کے دن رسول کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن شریف سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ کون؟ اللہ کے کلام کو سیکھنے والے سب سے بہتر وہ شخص۔ کیا سیکھنے والے؟ کلام کا کیا سیکھنے والے؟ تین چیزیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک کا پڑھنا، اس کو ہم پڑھنا سیکھیں۔ پڑھنا سیکھنے والے سب سے بہتر لوگ پوری زمین پر، پوری زمین میں اگر ہم بہتر بننا چاہتے ہیں تو ہم کو سب سے پہلے قرآن کریم پڑھنا سیکھنا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر قرآن مجید کا مطلب سمجھنے والے، مطلب کو سیکھنا۔ مطلب کو سیکھیں گے تو ہم خیر ہے، بہترین لوگوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ تیسری چیز قرآن مجید کی زندگی سیکھنا۔ قرآن مجید ہم کو کیا سبق دیتا ہے، قرآن مجید میں کس طرح زندگی گزارنے کا سبق دیا گیا ہے۔ اگر اس زندگی کا سبق ہم سیکھیں گے تو ہم خیر امت یعنی کہ سب سے بہترین لوگ مانے جائیں گے روئے زمین پر۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیا تھے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن۔ کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی کے اخلاق قرآن تھے، یعنی کہ قرآن مجید سراسر زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہم قرآن سے سیکھنا ہے۔ اگر سیکھیں گے تو ہم خیر لوگوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین، کہ اللہ کے پاس خاص لوگ ہیں، اللہ کے پاس خاص لوگ ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل القرآن۔ وہ کون ہیں؟ وہ قرآن والے ہیں، وہ اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ اللہ کا خاص ہونا کیوں نہیں چاہتا؟ اللہ کا خاص ہونا ہر بندہ چاہتا ہے۔ عزیز دوستو، دو باتیں، اس لیے ہم کو اللہ کا خاص بننے کے لیے قرآن مجید سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرنا پڑے گا، سیکھنے کے اعتبار سے، اس کے الفاظ کے سیکھنے کے اعتبار سے۔ ہر بندہ ایسا ہو جو اچھے سے اچھا قرآن پڑھ سکتا ہو۔ دوسری نمبر پر ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ ہم کو کیا پیغام دیتا ہے، کیا بتانا چاہتے ہیں، اللہ ہم سے کیا مخاطب ہے، اس کو کچھ سمجھنے کی فکر، اس کی تفسیر پڑھنے کی یا جو علماء سے حاصل کرنے کی فکر ہم سب کو ہونی چاہیے۔ قرآن ہمارے لیے عزیز دوستو، ہم نے ہی اس کو چھوڑ بیٹھا، ہم ہی اس کو چھوڑ بیٹھے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے والے بنے۔ تیسری ذمہ داری کہ قرآن کی زندگی ضرور، قرآن کے مطابق ہماری زندگی ضرور ڈھلے، کہ قرآن کے احکام کے مخالف کوئی ہمارا ایک قدم بھی نہ چلے۔ تیسری بات، آخری بات عزیز دوستو، قرآن مجید کی عظمت۔ قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید کی جب عظمت ہوگی تو قرآن والوں کی بھی عظمت ہوگی۔ عزیز دوستو، قرآن مجید کی عظمت ہوگی تو جو حافظ بنے گا وہ حافظ بھی قرآن مجید کی عظمت کے ساتھ حافظ بنے گا، کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ فرمائیں گے بندے سے کہ تو پڑھتا جا اور اپنے درجوں پر چڑھتا جا۔ یہ کب ہوگا؟ جب بندہ حافظ بننے کے بعد اپنے حفظ پر ثابت قدم رہنے کی محنت اور کوشش کرے گا تب۔ اگر حافظ ہو گیا، ایسا سمجھ بیٹھا کہ مجھے کوئی دنیاوی ڈگری مل گئی، عزیز دوستو یہ خام خیالی ہے۔ اس کو کوئی ڈگری نہیں ملتی، اس کو اپنے حفظ کی حفاظت کرنا لازم ہوگا۔ اور جب حفظ اس کا پختہ رہے گا، حافظ ہو کر حافظ مرے گا، یعنی کہ حافظ بچپن میں کرتا ہے بندہ، پھر آخر میں پتہ نہیں کہ اس کا حفظ ساتھ رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے۔ حافظ اس کا آخر تک ساتھ رہا تو اس کے لیے فضیلتیں ہیں، اگر جو حفظ اپنے ساتھ نہیں رکھا اس کے لیے وعیدیں۔ عزیز دوستو یاد رکھیں، اس لیے حافظ بننا بھی بڑی چیز ہے، اور حفظ کو
ایمان حاصل کرنا کہتے ہیں ایمان حاصل کرنا بڑی چیز ہے اور ایمان پر مرنا اس سے بڑی چیز ہے. اسی طرح قرآن مجید کو حاصل کرنا، اس کو پڑھنے سیکھنا اور اس کو حفظ کرنا بہت بڑی نعمت ہے، بڑا انعام ہے اللہ کا. اس کو ساتھ لے کر مرنا یہ اس سے بڑھ کر چیز ہے، اس سے بڑھ کر نعمت ہے. قرآن ہمارے دل میں ہوتا ہے، ہمارے دل کو پاک رکھنا ہے. کس سے؟ دنیاوی گندگیوں سے ہمارے دل کو پاک رکھنا ہے. تو پاک چیز ہمارے دل میں بیٹھے گی، پاک چیز ہمارے دل میں بیٹھے گی. اگر ہم اپنا دل پاک نہیں رکھیں گے، گندا رکھیں گے، تو قرآن تو پاک ہے، اللہ کا نور ہے کتاب. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد وکیع سے شکایت کی سوء حفظی کہ مجھے یاد نہیں رہتا. تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ ان کے استاد نے اوصانی بلا ترک المعاصی، کہ میرے استاد نے مجھے وصیت کی کہ تم گناہ چھوڑ دو. یعنی گناہ یعنی کیا ہے؟ گناہ نہیں ہے، گناہ گندگی ہے، سڑان ہے، بدبو ہے، لیکن نظر نہیں آتا، معلوم نہیں پڑتا. اور پھر آگے فرمایا کیوں گناہ کے ساتھ علم کیوں نہیں جمتا؟ گناہ کے ساتھ علم کیوں نہیں جمتا؟ فرمایا فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ، علم معلومات کا نام نہیں ہے، علم معلومات کا نام نہیں. فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ، علم اللہ کے نور کا نام ہے. فَعِلْمُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ، اور اللہ کا علم اور اللہ کا نور گنہگار کو نہیں دیا جاتا. اس لیے اپنے آپ کو، اپنے دل کو پاک رکھنا ہے، اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچانا ہے اور اپنی نفس کی حفاظت کرنی ہے. اللہ جل شان سے دعا ہے کہ ہمارے حافظ صاحب کو جو حافظ ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی اللہ جل شان خیر و برکات کے دروازے کھول دے. اس بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ہم علینا البلاغ.